حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بغداد کے پاس ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا۔ اس دیہاتی نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں بھی بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ میں بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس کے لیے کیا نذرانہ لے کر کے جاؤں، کیا تحفہ لے کر کے جاؤں، کیا گفٹ لے کر کے جاؤں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے اس کو مشورہ دیا کہ ہمارے جو گھڑے کا پانی ہے، مٹکے کا پانی ہے، یہ بڑا صاف شفاف پانی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، لہٰذا یہ ایسا پانی ہے کہ بادشاہ کو کہاں میسر آتا ہوگا، بادشاہ تو شہر میں رہتا ہے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں کی چیز بادشاہ کو کہاں میسر آتی ہوگی، لہٰذا تم اس کو تحفے کے طور پر یہ گھڑا لے جاؤ اور گھڑے میں نہر کا پانی بھر کر کے لے جانا اور اس کو گفٹ میں پیش کر دینا۔ چنانچہ اس دیہاتی کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے گھڑا اٹھایا، مٹکا اٹھایا اور سر پہ رکھ کر کے روانہ ہو گیا، بغداد کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ چونکہ پہلے گاڑیوں کا، ہوائی جہاز کا، ریل گاڑی کا دور نہیں تھا، بلکہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے یا اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے پیدل ہی سفر شروع کر دیا، اپنے سر پر وہ مٹکا رکھ لیا۔ اب وہ چلتا رہا، کئی دن کا سفر تھا، چنانچہ راستے میں دھول اڑتی، مٹی اڑتی اور وہ اس کے گھڑے پر آ کر کے جم جاتی۔ چنانچہ جب وہ چلتا رہا یہاں تک کہ مٹی کی تہ اس کے گھڑے پر، اس کے مٹکے پر جم گئی۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ کے پاس جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے لیے ایسا پانی لایا ہوں، اگر آپ اس کو پیو گے تو پیتے رہ جاؤ گے، ہمارے یہاں کی بڑی مشہور چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو اس کا ڈھکن کھولو، پانی پی کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ڈھکن کو کھولا گیا تو بادشاہ کا پورا کمرہ بدبو سے بھر گیا، اس لیے کہ پانی بند تھا، کئی دن کا سفر تھا، تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی جس سے پورا کمرہ بدبودار ہو گیا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے سوچا بیچارہ دیہاتی آدمی ہے، اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا بادشاہ نے کہ لاؤ یہ پانی آپ میرے پاس رکھ دیجئے، آپ بہت اچھا پانی لائے ہیں۔ اس کی تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور شاہی فرمان جاری کیا، کہا کہ اس دیہاتی کو اس گھڑے کے عوض میں جو یہ پانی لایا ہے اس کو ایک گھڑے بھر کر کے اشرفیہ دے دو۔ چنانچہ اس نے، بادشاہ سلامت کا حکم تھا، نوکر آیا، ایک گھڑا بھر کر اس کو سونے کی اشرفیہ حوالے کر دی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ بادشاہ نے میرے تحفے کی تعریف کی اور ساتھ میں مجھے اتنے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ چنانچہ جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ جب یہ جائے تو اس کے ساتھ جانا اور جو دریائے دجلہ ہے وہاں سے اس کو گزار کر کے لے کے جانا۔ چنانچہ وہ نوکر اس کے ساتھ گیا اور دریائے دجلہ کے پاس سے جب ان دونوں کا گزر ہوا، اس دیہاتی نے کہا کہ میں اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ نوکر نے کہا کہ بالکل پیے، میرا بھی مقصد یہ تھا کہ آپ اس کا پانی پیے۔ جب اس نے اس کا پانی پیا تو اس کا پانی اتنا اچھا، اتنا میٹھا، اتنا پیارا تھا کہ وہ اپنا پانی ہی بھول گیا۔
اور کہا، اس نے وہ بڑا شرمندہ ہوا اور نوکر سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت تو اتنا شاندار دریا کا پانی پیتے ہیں، ان کے محل کے سامنے اتنی شاندار نہر بہ رہی ہے اور انہوں نے میرے پانی کو قبول کر لیا، اور میرے جو پانی تھا چاہیے تو یہ تھا وہ بدبودار پانی کی بنا پر مجھے سزا ملتی، لیکن بادشاہ کی کرم فرمائی ہے، بادشاہ کے حسن اخلاق ہیں، بادشاہ نے میرا دل رکھا ہے اور بادشاہ نے میرے تحفے کی تعریف ہی نہیں کی بلکہ مجھے انعام سے بھی نوازا۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، ہماری جو عبادات ہیں وہ اس دیہاتی کے مٹکے کے اندر سڑا ہوا جو بدبودار پانی ہے اس کے جیسی ہماری عبادتیں ہیں۔ ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اپنی نمازوں کی حالت، ہماری کتنی نمازیں یاد ہیں، ہماری نماز کے رکوع کتنا صحیح ہے، سجدہ کتنا صحیح ہے، اگر رکوع سجدہ صحیح ہے تو ہم نماز کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ ہم کس طریقے سے رکھتے ہیں کہ روزے کی جو روح ہے ہم اس کے مطابق روزہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کس طریقے سے نکالتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کس نیت سے نکالتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر دیکھا جائے، اگر ہماری عبادتوں کی حالت دیکھی جائے تو حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو ہمارے منہ پر دے کر کے مار دے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین ان عبادتوں کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اسی لیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے اس کی نیت دیکھی، چیز نہیں دیکھی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت بھی ہماری درست نہ ہو پھر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے کوئی سا بھی کام ہو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کریں، اس کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کہیں یا اللہ ہمارے بس میں اتنا ہی تھا، یا اللہ ہم اتنا ہی کر سکتے تھے، آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے۔